السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی میں آپ کے سامنے چند اہم احادیث لے کر حاضر ہوں، ان کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ پہلی حدیث ہے میرے سامنے اس وقت، تکبر کا انجام، حدیث نمبر 4878/4۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رائی برابری میں ایمان ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں نہیں رہے گا، اور جس شخص کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس حدیث سے ہمیں دو اہم باتیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ کسی کے دل میں اگر تھوڑا بھی ایمان ہوگا اور وہ دوسرے گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہوا ہوگا تو وہ ایک نہ ایک دن اس کو جہنم سے رہائی مل جائے گی، وہ چاہے چھوٹے گناہ ہوں چاہے بڑے گناہ ہوں۔ چھوٹے گناہوں میں جلد رہائی مل جائے گی، بڑے گناہوں میں زیادہ دیر تک وہ رہے گا۔ لیکن چند ایسے گناہ ہیں، مثال کے طور پر قتل عمد ہے، یعنی ناحق کا قتل جان بوجھ کے کرنا، اس کے لیے تو ودیعت قرآن میں آئی کہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگی۔ اسی طرح ایک دو گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں ودیعت آئی ہے کہ وہ ہمیشہ کی جہنم میں رہیں گے، سوائے ان لوگوں کے باقی چھوٹے بڑے جو گناہ کیے ہوں گے لیکن دل میں ایمان ہوگا تھوڑا سا بھی تو ان کو ایک نہ ایک وقت جہنم سے نجات مل جائے گی، عذاب سے نجات مل جائے گی۔ دوسری بات اس میں یہی کہ جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ یہ بھی دیکھ لیے کہ کتنی اہم بات کہی گئی ہے، یعنی تکبر کو کتنا برا ہے نا، تکبر بری چیز ہے، غرور، اکڑ، زوم، یہ اتنا ہی بری چیز ہے کہ وہ ایسا آدمی جس کے دل میں تھوڑا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اندازہ لگائیے آپ، یعنی نیکیاں اس نے دوسری کی ہوں گی لیکن ساتھ میں اگر یہ برائی اس کے اندر ہوگی، یعنی اس کو غرور ہوگا، تکبر ہوگا، اکڑ ہوگا، زوم ہوگا، اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہوگا، تو ایسا آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ایک بہت بڑی تنبیہ ہے یہ ایسے لوگوں کے لیے جو تھوڑے سے مال پر، تھوڑی سی عزت پر، تھوڑے سے اقتدار پر، کچھ عرصے کے اقتدار پر وہ اکڑنے لگتے ہیں، ظلم مبتلا ہو جاتے ہیں، ظلم زیادتی کرنے لگتے ہیں، دوسرے کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑی تنبیہ ہے کہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ تو بتائیے کہ پھر اس سے برا انجام اور کیا ہوگا۔ پھر حدیث ہے تکبر کی حقیقت، 4879/5۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ ہر آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ فرمایا اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، تکبر یہ ہے کہ حق بات کو جھٹلانا اور لوگوں کو حقیر اور ذلیل سمجھنا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، بڑی بہترین حدیث ہے۔ اس میں بالکل واضح کر دیا گیا کہ تکبر کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن بیان کر دی گئی ہے۔ اب اس کے حساب سے آدمی فیصلہ کر لے کہ کہاں کہاں وہ تکبر کر رہا ہے اور کہاں کہاں اس لعنت میں مبتلا ہو رہا ہے۔ اس میں پہلے تو وہی بات کہی گئی جو پچھلی حدیث میں ہی کہی کہ ایسا آدمی جس میں ذرا برابری تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر لوگوں نے وضاحت مانگی اس سے کہ اس نے پوچھا کہ آدمی تو ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اچھا لباس پہنے، اچھے جوتے پہنے، اچھے گھر میں رہے، اچھا کھانا کھائے، تو کیا مطلب وہ بھی تکبر ہے کہ یہ بھی تکبر میں شامل ہوتا ہے؟ تو فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ جمیل ہے، یعنی خوبصورت ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، یعنی خوبصورتی اچھی چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ تو کسی چیز میں اگر اچھائی ہو، خوبصورتی ہو، جمال ہو تو وہ اللہ کو پسند ہے، اس میں ہرگز تکبر نہیں ہے۔ تکبر کے بارے میں پھر کہا گیا ہے کہ تکبر یہ ہے کہ حق بات کو جھٹلانا، یعنی کوئی حق بات اگر ان کے سامنے جا رہی ہے کسی کے سامنے اور وہ اکڑ کے اس کے منہ پھیر لے
اکڑ کے اس کے ذوم میں اپنے اس پر عمل نہ کرے، اس بات کو حقیر سمجھے، عمل نہ کرے اس بات پر، اور عمل کرنے کو نہایت حقیر بات سمجھے، اور پھر دوسرے انسان کو ذلیل سمجھے، حقیر سمجھے، اپنے سے کمتر سمجھے، کسی بھی معاملے میں، اپنے سے مال کے معاملے میں، خوبصورتی کے معاملے میں، عزت کے معاملے میں، شہرت کا، اپنے کمتر سمجھے کہ ارے یہ کیا چیز ہے، معمولی آدمی ہے، معمولی مزدور ہے، اتنے ٹکے کماتا ہے، اتنے پیسے کماتا ہے، اس کی بھی کوئی عزت ہے، اس کا بھی کوئی وقار ہے، اس کو تو نیچے ہی بیٹھنا چاہیے۔ یہ انداز فکر جو ہے نا، یہی تکبر ہے۔ دو باتیں اس میں شامل ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ حق بات کو جھٹلانا، یعنی کوئی حق بات کہیں سے معلوم ہو جائے تو اس کو حقارت سے سننا، اس کو تسلیم نہ کرنا، اس پہ عمل نہ کرنا، ایک تو یہ ہو گیا۔ اور دوسرا یہ ہوا کہ دوسرے آدمی کو ذلیل اور حقیر سمجھنا، یہ اصل تکبر ہے۔ اس سے انسان کو ہمیشہ بچنا چاہیے۔ حق بات اگر آپ سنیں، اس کو قبول کریں اور عمل کرنے کی کوشش کریں، نہ ہو سکے تو مجبوری تو الگ بات ہے، لیکن کوشش کریں اس پہ عمل کرنے کی۔ صحیح بات ہے کہ پتہ چلے آپ کو حق کی، کسی ذریعے سے بھی ہو، کوئی بھی آدمی بیان کر رہا ہو، وہ کیسا بھی ہو، بڑا عالم ہو، ایک معمولی آدمی ہو، کوئی اچھی بات کہہ رہا ہے تو آپ اسے سنیں، سمجھیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کسی کو بھی اپنے سے کم درجے کا نہ سمجھیں، ہر ایک کو برابر کی عزت دیں، کیونکہ وہ وہی انسان ہے، اور انسانیت کے ناطے اس کا احترام ضروری ہے۔ تیسری حدیث ہے، ظالم کی رسی دراز ہوتی ہے، 4895/2۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، یعنی اس کو دراز عمر دیتا ہے تاکہ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے، پھر اس کو ایسا پکڑتا ہے کہ چھوڑتا نہیں ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ یہ آج کے دور میں کے لیے بڑی اہم ہدایت ہے، بڑی اس میں نصیحت ہے، سبق ہے۔ ہر دور میں یوں تو یہ بات بڑی ویلڈ ہوتی ہے، کیونکہ ظالم اور سخت دل اور بے مروت، بے حس انسان ہر دور میں پائے جاتے رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے جو ظلم کرتے ہیں، بے حس ہوتے ہیں اور زیادتیاں کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے حق مارتے ہیں، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑتا، ان کو ڈھیل دیتا ہے، ان کی رسی دراز کرتا ہے، ان کی عمر تک دراز کرتا ہے، تاکہ اور زیادہ سے زیادہ وہ گناہ کر لیں اور اپنے کھاتے میں ڈالتے جائیں، اور پھر ایک وقت پھر اللہ تعالیٰ جب وہ حد سے گزر جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بھی صبر برداشت جواب دے جاتی ہے کہ بس بہت ہو گیا اب، تو پھر اللہ اس کی رسی کھینچ لیتا ہے، پھر اللہ اس کو پکڑ لیتا ہے، اور پھر ایسا پکڑتا ہے کہ وہ نسلوں تک وہ پھر یاد رہ جاتا ہے۔ بے شمار ہمارے سامنے مثالیں ہیں تاریخ میں، فرعون کی مثال ہے، نمرود کی مثال ہے، ہر دور میں جو لوگ ایسے گزرے ہیں ان کا یہی انجام ہوا ہے۔ جو ظالم رہے ہیں، سفاک رہے ہیں، ان کو اللہ نے آخر کار پکڑ لیا ہے، رسی عمر دراز کرتا گیا، ڈھیل دیتا گیا، وہ گناہ کرتے گئے، وہ اس کا حساب میں جمع ہوتے رہے، اور آخر کار ایک وقت آیا کہ وہ اس کو اللہ نے پکڑ لیا، پھر ایسا ذلیل اور تباہ کر کے چھوڑا اس کو کہ پھر نسلوں تک پھر اس کی مثال دی جاتی ہے۔ پھر اگلی حدیث ہے، حقیقی مفلس کون ہے؟ یہ حدیث نمبر ہے 4898/5۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم میں تو مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو، نہ سامان و اسباب۔ آپ نے فرمایا، قیامت کے دن میری امت میں وہ مفلس ہوگا جو دنیا میں نماز، روزہ اور زکوٰۃ ادا کرتا تھا، لیکن ساتھ ہی کسی کو گالی دیتا تھا، کسی پر تہمت لگاتا تھا، کسی کا حق مارتا تھا۔ کہا جائے گا کہ اے شخص، ان لوگوں کا حق ادا کرو۔ وہ کہے گا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ کہا جائے گا اس کی نیکیاں لے کر ان مظلوموں کے کھاتے میں ڈال دو۔ نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن لوگوں کے حقوق باقی رہیں گے۔
تو کہا جائے گا مظلوموں اور حقداروں کی برائیاں اور گناہ نکال کر اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں اور اس طرح اس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، بڑی تفصیلی حدیث ہے یہ، اور بڑے تفصیلی انداز میں وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو واضح کیا ہے، اور ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے اس حدیث میں۔ یعنی وہ انجام بتایا گیا ہے زیادتی کرنے والوں کا، ظلم کرنے والوں کا، دوسرے کا حق مارنے والوں کا، اس میں بہترین انجام بتایا گیا ہے۔ یعنی قیامت کے دن اس کے پاس ظاہر ہے، اس کو کہا جائے گا کہ جو حقدار ہیں وہ آئیں گے، اپنا حق مانگیں گے اور شکایتیں کریں گے اس کی کہ ہمارے ساتھ اس نے یہ ظلم کیا، یا زیادتی کی، ہمارا یہ حق مارا۔ کہا جائے گا کہ ادا کرو ان کے حق۔ وہ کہے گا میں کہاں سے ادا کروں، میرے پاس نہ درہم ہے، نہ دینار ہے، نہ روپے ہے، نہ ڈالر ہے، میں کیسے ادا کروں گا؟ تو کہا گا اچھا ایسی بات ہے، تو لو ان کے جو مظلوم لوگ ہیں، حقدار، حق مانگنے والے ہیں، ان کے نیکیاں، اس کی نیکیاں نکال کے، اگر تھوڑی بہت اس نے نیکیاں کی ہیں تو وہ نیکیاں نکال کے ان کو دے دو، ان کے حساب میں ڈال دو۔ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ تھوڑی بہت نیکیاں اگر اس نے کی بھی ہوں گی تو وہ بڑھ جائیں گی، ان لوگوں میں تقسیم ہو جائیں گی۔ لیکن پھر بھی حقدار آئیں گے، پھر بھی مظلوم آئیں گے جن کے ساتھ ظلم کیا تھا، حق مارا تھا، وہ جب مطالبہ کریں گے تو پھر کہا جائے گا دو، اب ان کے بھی حق ان کا ادا کرو۔ تو وہ کہے گا کہ اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر کہا جائے گا کہ یہ جو نیک لوگ آئے ہیں، جو اپنا حق مانگنے آئے ہیں، ان کی برائیاں نکالو اور اس شخص کے کھاتے میں ڈال دو جس نے زندگی میں نیکیاں نہیں کی، برائیاں ہی کی ہیں، اور اب جو تھوڑی بہت نیکیاں کی وہ تقسیم ہو گئی ہیں۔ اب جو ہے نا اس کو پھر مزید لوگوں کا حق ادا کرنا ہے، نہیں ادا کر سکتا تو اس کو جہنم میں ڈال دو۔ یعنی حد ہو گئی انسان، یعنی صحیح معنوں میں جسے کنگلا کہتے ہیں نا، وہ صورتحال ہوگی اس شخص کی۔ دنیا میں تو برائیاں کر کے چلا گیا، آخرت میں لیکن جب دینے کا وقت آیا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ساری اس کی نیکیاں بڑھ گئیں، بلکہ دوسروں کے گناہ اس کے حصے میں آ گئے اور اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا۔ تو اس سے برا انجام سوچیے کہ کیا ہو سکتا ہے، اس سے برا انجام کوئی نہیں ہو سکتا۔ آدمی واقعی اس وقت احساس ہوگا کہ کاش میں نے یہ گناہ نہ کیے ہوتے اور یہ نیکیاں کمالی ہوتی تو یہ میرا انجام نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے انجام سے محفوظ رکھے، اور اس انجام کے بارے میں سوچنے، غور و فکر کرنے اور کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے نیکیاں کر سکتے ہیں، ہو سکتی ہیں ہم سے، اس کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ قیامت کے دن ہمارا بھی وہی انجام نہ ہو جو اس کنگلے فرد کا ہوا، جس کے پاس دینے دلانے کو کچھ بھی باقی نہیں رہا، اور آخرکار جہنم میں جانا پڑا اسے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس انجام سے، برے انجام سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔